فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا حصہ دوئم، اور اب ہم اس کتاب کو تقریباً مکمل کرنے کی جانب پہنچ رہے ہیں۔ آئیے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 438، اور ریڈنگ ہے یہ پارٹ نمبر 29، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 29۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں آغاز کر دیا تھا، دربار یزید میں سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ، اس عنوان سے ہم پڑھ رہے تھے، 2-4 صفحات ہم نے پڑھے تھے، اور اب باقاعدہ مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں پڑھیں گے۔ تو اب آئیے وہ وقت آ گیا ہے، ہم ایک ہی نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ لوگ بار بار یزید سے تقاضا کر رہے تھے کہ اس نحیف قیدی کو اجازت دے دے۔ یزید ان بزرگان اور ارکان حکومت کی بات کو رد نہ کر سکا اور مجبور ہو کر یہ بدل ناخواستہ اجازت دے دی۔ تب سید سجاد علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ امام علیہ السلام نے پہلے حمد و ثنائے باری تعالیٰ بجا لانے کے بعد فرمایا، اے لوگو، پروردگار عالم نے ہمارے خاندان اہل بیت علیہ السلام کو 6 چیزوں سے نوازا، اور 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں دوسروں سے برتری اور فضیلت دی گئی ہے۔ جو 6 چیزیں عطا کی ہیں وہ یہ ہیں: علم، حلم، جواں مردی، فصاحت، شجاعت، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت اور مودت۔ اور وہ 7 چیزیں جو ہمیں بطور فضیلت دی گئی ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کا برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان میں سے ہے، اور صدیق جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، وہ وصی رسول علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی ہمارے خاندان سے ہیں۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والے ہمارے خاندان سے ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء اسد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان سے ہیں، اور امت اسلامیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام و امام حسن علیہ السلام ہمارے خاندان سے ہیں۔ اے لوگوں، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے سو وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنے حسب و نسب کی شناخت کرائے دیتا ہوں۔ اے لوگو، میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں۔ میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا میں ڈال کر اپنی جگہ پر رکھا۔ میں بہترین انسان کا بیٹا ہوں جس نے ننگے پاؤں طواف قبلہ کیا۔ میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جس نے مناسک حج کو ادا کیا اور لبیک کہا۔ میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں کہ جسے مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جسے شب معراج سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو خدا کے اس قدر نزدیک ہوا کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس پر خداوند کریم نے وحی کی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں۔ میں اس بہادر انسان
کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکین کو قتل کیا اور انہیں کہنا پڑا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اول کے طور پر دشمنان اسلام کے ساتھ تلوار اور نیزے کے ساتھ جنگ کی، 2 مرتبہ اسلام کی خاطر ہجرت کی اور بدر و حنین میں دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، نیز ایک لمحے کے لیے بھی حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار نہ کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مومنین کا مولا، پیغمبروں کا وارث اور ملحدوں کو نابود کرنے والا ہے، مسلمانوں کا پیشوا رہنما ہے، مجاہدوں کی آنکھوں کی روشنی اور خدا کی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، دربار خدا بندی میں گریہ کرنے والا اور سب سے زیادہ استقامت دکھانے والا ہے، آل یاسین میں سے ان لوگوں کے ساتھ بہترین جہاد کرنے والا ہے جنہوں نے دین اسلام سے خارج ہونے والوں کے ساتھ جنگیں کیں، باغی طاغی تو الف غین چھوٹی اور بیعت توڑنے والوں سے برسرے پیکار ہونے والا، جس نے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو قریش کا سید و سردار تھا، جس نے توحید الہی اور نبوت و رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی، جو سرکشوں کو سرنگوں کرنے والا، مشرکین کو نابود کرنے والا، منافقین پر خدا کے تیروں میں سے ایک تیر، عابدوں، زاہدوں اور خدا کے احکام کی پہچان کرنے والوں میں سے ہے، جو امر الہی کا ولی، حکمت الہی کا حامل اور علم خدا کا فخر ہے۔ میرا باپ وہ عظیم انسان کہ جو جواں مرد، مہربان، زیبا، ہوش مند، پاک طینت، حجاز کی سرزمین پر رضا الہی سے اونچی ہمت والا انسان، سب صابر، زیادہ روزے رکھنے والا، تہذیب یافتہ، دربار الہی میں زیادہ سجدے کرنے والا، مشرکین کی پشتوں کا قلاقمہ کرنے والا، کفر کی جماعت اور لشکروں کو پراگندہ کرنے والا، سب سے زیادہ جرت و طاقت رکھنے والا، کفار کو میدان جہاد سے دوڑانے والا، شیر دل اور جنگ میں سب سے آگے آگے رہنے والا، اور کافروں کو اس طرح پیسنے والا کہ جس طرح چکی آٹے کو پیستی ہے، اور میدان جنگ میں طوفان برپا کرنے والا اور خس و خاشاک کو مخلوط کرنے والا ہے۔ وہ حجاز کا شیر دل انسان، عراق کا آزمایا ہوا سوار، مکہ و مدینے کا حنیف سردار، منا، عقبہ، بدر اور احد کا بہادر، عرب کا بے مثل آقا، جنگ کا پہلوان، مشعر، میم شین عین رے، مشعر اور عرفات کا وارث، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عظیم نواسوں حسن و حسین علیہم السلام کا باپ ہے۔ یہ ہیں کائنات کے عظیم امام علیہ السلام، مولا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام، میرے جد نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جب سید سجاد علیہ السلام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے عظیم دادا امیر المومنین علی علیہ السلام کا بھرے دربار میں تعارف کروا چکے، جب حضرت سید سجاد تو یعنی کہ امام علیہ السلام نے اپنا حسب نسب لوگوں کو بتا دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والد امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف ان الفاظ سے کرایا کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند ارجمند ہوں، میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں کائنات کے اس مظلوم ترین انسان کا فرزند ہوں جسے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سر کو گردن سے جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے تشنا لب شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیکر کو کربلا کی تپتی ریت پر لٹایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے امامے اور ابا کو لوٹا گیا۔
انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا. لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بزرگوں کا حسب نسب اور تعارف تم طراق اور پورے روب و دبدبے کے ساتھ کروا رہے تھے اور لوگ آپ کے خطبے کو سن کر زار و قطار رو رہے تھے. گریا اور نالہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور پورا ماحول سوگوار ہو گیا تھا. یزید اس ماحول کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے اور فتنہ و آشوب نہ برپا ہو جائے. اس نے فضا کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سیاسی چال چلی اور مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے. درباری مؤذن اٹھا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی بزرگ و برتر نہیں. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میرا گوشت پوست بال اور خون خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو امام سجاد علیہ السلام نے مؤذن سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ خاموش ہو جا تاکہ میں کلام کر لوں. تو پھر آپ علیہ السلام ممبر پر جا کر یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے یزید تو بتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد امجد تھے تو پھر تو جھوٹ بولتا ہے اور تو کافر ہو گیا ہے، اور اگر تیرا عقیدہ ہے کہ وہ میرے جد امجد تھے تو پھر تو نے ان کی اولاد اور خاندان و عطرت کو شہید کیوں کیا؟ میرے باپ کو کیوں شہید کیا؟ مجھے اور میرے خاندان کی بیویوں کو رسن بستہ قیدی کیوں بنایا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور آپ علیہ السلام شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. پھر امام علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے جد اور والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ پھر بڑے دربار سے آہ بکا اور نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگیں. پھر آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کائنات میں میرے والد میرے علاوہ کوئی نہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں جس کے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. پس اس شخص نے آپ علیہ السلام نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ پس اس شخص نے میرے والد بزرگوار کو بے دردی سے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا اور ہمیں رومیوں کی طرح قیدی بنایا. اے یزید تو ہم پر اس طرح کے مظالم و مصائب بھی ڈھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تو قبلے کی طرف کس منہ سے بیٹھتا ہے؟ وائے ہو تجھ پر کہ روز قیامت میرے نانا مدعی ہوں اور تو عدالت الہی کے کٹہرے میں کھڑا ہو. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا. لکھا ہے یزید نے بلند آواز سے مؤذن سے کہا کہ اے مؤذن اقامت کہو. دربار میں جو صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اعتراض اٹھ رہے تھے، گریہ زاری اور نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، وہ سب ختم ہو گئیں. کچھ لوگ یزید کے ہمراہ نماز پڑھنے لگے، لیکن کچھ نے نماز نہ پڑھی اور پراگندہ ہو گئے. حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 137 سے لے کے 139، اور کتاب مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168، نفس المحموم صفحہ نمبر 260 سے 262، مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69۔ اور اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں درج ہے کہ جب مؤذن نے یہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کیا اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام نے روتے روتے فرط غم میں اپنا عمامہ سر سے اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور فرمایا مؤذن تمہیں خدائے واحد کی قسم یہاں رک جاؤ۔ مؤذن رک گیا۔ امام علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا بتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ یہ تمہارے جد ہیں تو جھوٹ بولے گا، اور اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں تو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو
تو یہ بتا کہ تو نے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں قتل کیا ہے اور مجھے کیوں یتیم کیا ہے؟ یزید سے کوئی جواب نہ بن پایا، لہٰذا اس نے کہا کہ لا حاجتا لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اور نماز پڑھے بغیر اٹھ کر دربار سے یا مسجد سے باہر چلا گیا۔ جو ہی سید سجاد علیہ السلام ممبر سے اترے، تمام لوگ سید سجاد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے۔ شیر خدا علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبات عالیہ نے شام کی فضا کو اس قدر سوگوار کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کر دیا کہ جس سے شام کے لوگوں کی ہمدردیاں خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ لہٰذا یزید نے بدلتے ہوئے ماحول کے پیش نظر اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شرائط کے سامنے سرنگوں کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے یزید لعنت اللہ سے تقاضا کیا کہ وہ اپنے مظلوم اور شہید بھائی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی یاد میں مجلس برپا کرنا چاہتی ہیں۔ یزید نے آپ علیہ السلام کی اس خواہش کو تسلیم کر لیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری بیویوں نے دارالامارہ میں شہید کربلا کی یاد میں 7 دن تک عزاداری کی، اور مجلس حسین علیہ السلام میں شام کی لاتعداد عورتوں نے شرکت کی۔ سوگواران نے ام المصائب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو شہدائے اسلام کا پرسہ دیا۔ وہ مظلوموں کے غم میں گریہ کرتی رہیں۔ شامیوں میں اسلامی غیرت قدرے بیدار ہو چکی تھی۔ شام کی فضا میں سوگواری چھائی ہوئی تھی اور درد دل رکھنے والوں کی زبانوں پر امام مظلوم علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے تذکرے عام تھے، اور یزید اس کے ظالم ساتھیوں کے مظالم پر ان کے دل جل رہے تھے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کی داستان اس قدر تیزی سے اپنا انقلابی روپ دھار رہی تھی کہ قریب تھا کہ لوگ یزید کے محل پر حملہ آور ہوں اور اسے قتل کر دیں۔ مروان اس وقت شام میں موجود تھا۔ اس نے اس عجیب ماحول کو دیکھا تو خطرہ محسوس کیا کہ کہیں لوگ شاہی دربار پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ اس نے یزید سے کہا، مصلحت اسی میں ہے کہ سید سجاد علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ہمراہ عورتوں اور بچوں کو جلد از جلد رہا کر دیا جائے اور انہیں بغیر کسی توقف کے جلدی مدینے روانہ کیا جائے۔ لکھا ہے کتاب ابی مخنف میں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر اذکار شام میں اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ ہر شخص ماتمی اور سوگوار نظر آ رہا تھا۔ یزید نے غم حسین علیہ السلام کی محافل و مجالس کو کم کرنے کے لیے قرآن کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں کو حکم دیا وہ مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں اور ان کی توجہ ذکر حسین علیہ السلام سے ہٹ جائے۔ یوں لوگ شہدائے کربلا کو فراموش کر دیں، لیکن یزید اور یزیدیوں کا کوئی ہیلا بہانہ مکر و فریب کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری کا اثر تھا کہ دمشق میں قریش کی کوئی ایسی خاتون نہ رہی کہ جس نے غم حسین علیہ السلام میں کالا لباس نہ پہنا ہو۔ عزاداری امام مظلوم علیہ السلام کے 8ویں روز یزید نے اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے وسائل فراہم کیے اور حضرت امام سجاد علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو مدینہ روانہ کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 262 اور ترجمہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 198 سے لے کر 200۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ جب یزید نے شام کے بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا تو سمجھ گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درہم، دینار پیش کیے اور حضرت ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یزید کی بات سن کر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا اور فرمایا
اے یزید تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کی ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ یہ درہم ہم اس کا خون بہا ہے، اور یہ درہم ان کا خون بہا ہے۔ مرحوم سید کتاب لہوف میں فرماتے ہیں، یزید نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا، اور پھر کچھ دیر بعد امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی تینوں حاجتیں بیان کرو جس کو پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے میرے بابا کا سر دو کہ جو سید الشہداء ہیں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ جو اموال شام غریبہ میں لوٹے گئے وہ سب کے سب مجھے واپس لوٹائے جائیں۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو کسی امین شخص کے ساتھ پہلے مدینہ پہنچا دو۔ یزید نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے باپ کا سر تو نہیں مل سکتا، اور جہاں تک آپ کے قتل کی بات ہے تو میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں، آپ خود اپنے اہل بیت علیہ السلام کو لے کر مدینہ چلے جائیں۔ جہاں تک لوٹے گئے اموال کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں مل سکتے، البتہ ان اموال میں کئی گنا قیمت دے سکتا ہوں، میں کئی گنا قیمت دے سکتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اپنے لوٹے ہوئے اموال کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں میری جد امجد، میری دادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر، مقنع، قمیص اور آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پیراہن شامل ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ کوئی ان کو استعمال کرے اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں اور لباس پر نامحرموں کی نظریں پڑیں۔ چنانچہ یزید نے حکم دیا کہ لوٹے ہوئے اموال واپس کیے جائیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو دمشق کے دروازوں پر آویزاں کیا جائے۔ ہائے افسوس، حسین علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے آپ کے نواسے پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ مصائب کی انتہا یہ ہے کہ یزید نے یہ بھی حکم دیا کہ امام مظلوم علیہ السلام کے سر کو 40 دن تک دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پر آویزاں کیا جائے، مگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم قیدی امام علیہ السلام کے خطبوں کا اثر تھا کہ جس نے یزید کے دربار کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے سروں کو جمع کیا جائے اور انہیں پورے احترام کے ساتھ محل میں لایا جائے، نیز ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور اب آئیے پیج 448 پہ ہم آ گئے ہیں، ہیڈنگ ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا خواب، یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب یزید کے حکم سے اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل خراش حالت میں دمشق میں داخل کیا گیا تو ان کے نفوس قدسیہ کو ایسے مقام پر ٹھہرایا گیا جہاں رات کو اوس پڑتی تھی اور دن کے وقت شدید گرمی ہوتی تھی۔ موسم کی گرمی اور سردی نے اہل بیت علیہ السلام کو کرب میں مبتلا کر دیا۔ نامساعد حالات کی وجہ سے ان کے چہروں کی رنگت بدل چکی تھی، بلکہ ان کے چہروں کی کھال جھلس چکی تھی۔ امام مظلوم علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے چوتھے روز زندان شام میں ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب بہت طویل ہے، یہاں ہم اس کے آخری حصے کو بیان کرتے ہیں۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے اچانک خواب میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پھر میں نے نور کے 5 ہودج دیکھے، ہے واو دال جیم، ہودج دیکھے۔ ہر ہودج کے درمیان ایک خاتون تھی اور وہ میری طرف آئی۔ پہلی حضرت حوا، دوسری حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، تیسری حضرت مریم اور چوتھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ اچانک میری نگاہ 5ویں خاتون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس بی بی کا ہاتھ سر پر ہے اور گرتی اٹھتی میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بی بی سلام اللہ علیہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری دادی فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد ہوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، خدا
خدا کی قسم جو مصائب کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے اور ہمیں رسن بستہ و اسیر کر کے درباروں میں پھرایا گیا، ہمیں قید کی اذیت سے گزارا گیا، میں اپنے درد دل کھل کر اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان کروں گی کہ آپ کے بابا کی امت نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میں دادی زہرا کے قریب چلی گئی اور آپ کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے روتی آنکھوں اور زخمی دل سے اپنا حال سنایا اور کہا کہ اے اماں، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے حق کا انکار کیا ہے۔ اے اماں، خدا کی قسم انہوں نے ہماری جمعیت کو پراگندہ کیا۔ اے اماں، خدا کی قسم انہوں نے ہماری حرمت کو مباح سمجھا۔ اے اماں، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے والد حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے میری مصیبت بھری ان باتوں کو سنا تو آپ تڑپ گئیں اور آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے سکینہ، بس کرو، مجھ سے تمہاری غم بھری باتیں سنی نہیں جا رہی۔ تو میرے جگر کو جو پہلے ہی آتش زدہ ہے اور ان صدمات سے جل گیا ہے، تمہاری جگر سوز باتوں نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے۔ یہ تمہارے شہید حسین بابا کی قمیص ہے، یہ مجھ سے جدا نہ ہوگی یہاں تک کہ میں روز قیامت خداوند کریم سے ملاقات کروں گی۔ حوالہ ہے مشیر الاحزان ابن نما، صفحہ نمبر 105، ترجمہ لہوف، صفحہ نمبر 188، بہار الانوار جلد نمبر 45، صفحہ نمبر 140، اور کتاب نفس المحموم، صفحہ نمبر 258۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بیدار ہوئیں اور آپ نے اپنا یہ خواب پریشان سب کو سنایا۔ یہ خواب سن کر سب کے زخم تازہ ہو گئے اور سب نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ اور پھر اب آ گئی اگلی ہیڈنگ، ہند کی قیدیوں کے ساتھ ملاقات۔ لکھا ہے، ہند یزید کی زوجہ تھی، یہ عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی۔ جب اس کے باپ نے دنیا سے انتقال کیا تو وہ امیر کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر پر رہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے گھر پر رہیں۔ اسے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی المناک شہادت کی اطلاع نہ تھی۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدیوں کو اسیر کر کے شام لایا گیا تو ایک عورت نے ہند سے کہا، کچھ قیدیوں کو رسن بستہ شام میں لا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اور اسیر رسن بستہ ہیں، خبر نہیں کہ یہ کس قبیلے سے ہیں۔ کیا بہتر ہو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ان قیدیوں کا تماشا دیکھ کر دل بہلائیں۔ لکھا ہے، اس کے بعد کہ ہند نے اس عورت کے کہنے پر چلنے کی رضامندی کا اظہار کیا اور فاخرہ لباس زیب تن کیا۔ اس نے اپنی کنیز کو حکم دیا وہ اس کی خاص کرسی اٹھا کر لے چلے تاکہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر قیدیوں کا تماشا دیکھے۔ ہند قیدیوں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کچھ اونٹوں پر قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسے دور سے دیکھا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہند زوجہ یزید ہے۔ آپ نے اپنی بہن حضرت ام کلثوم سے آہستہ سے کہا، بہن کیا آپ اس عورت کو پہچانتی ہیں؟ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا، نہیں، میں تو اس عورت کو نہیں جانتی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، بہن پہچانو، یہ عورت عبداللہ بن عامر کی بیٹی ہند ہے جو ہماری کنیز رہی ہے۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئیں اور آپ نے سر نیچے جھکا لیا۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی سر نیچے جھکا لیا۔ ہند فاخرہ لباس میں اپنی کنیزوں کے ساتھ آگے بڑھی اور بڑے شاہانہ انداز سے کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر کہا، بہن آپ سلام اللہ علیہا سر کو جھکا کر کیوں بیٹھی ہیں؟ شرم و حیا کی ملکہ نے شرم و حیا کی ملکہ نے جواب نہ دیا۔ ہند نے پھر پوچھا کہ تم کس شہر سے ہو؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ جب ہند نے مدینے کا نام سنا تو تڑپ کر کرسی سے اٹھی اور پوری عقیدت و محبت سے کہا، میرا مدینے کے رہنے والوں کو سلام۔
پھر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بی بی تم کرسی سے نیچے کیوں اتر آئی ہو؟ ہند نے کہا اہل مدینہ کی عزت و احترام کی خاطر۔ اس نے ابھی تک حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو نہ پہچانا تھا اور عرض کرنے لگی بی بی میں تم سے مدینے کے ایک عظیم گھرانے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا پوچھو۔ ہند نے کہا بی بی آپ مجھے خاندان علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جب اس کی زبان پر مولائے کائنات علی علیہ السلام کا نام آیا تو اس کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسنے لگیں اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی میں ایک عرصے تک اس خاندان کی کنیز رہی ہوں، وہ بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بی بی تم کس حضرت علی علیہ السلام کے کن رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائیوں، بیٹیوں اور علی علیہ السلام کے دوسرے احباب صاحبزادوں کی خیریت پوچھنا چاہتی ہوں۔ اپنی شہزادی حضرت سیدہ زینب اور ان کی بہن ام کلثوم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب خواتین کے حالات معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ ہند کے اس سوال سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ تڑپ کر رہ گئیں اور آپ سلام اللہ علیہ کو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب آپ مدینے کی شہزادی تھیں۔ ہند کے سوال نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو غمزدہ کر دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ آپ نے بہت زیادہ گریہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا اے ہند اگر تو خاندان علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی ہے تو یہ خاندان مدینہ چھوڑ آیا ہے، اور کیا تم خانوادہ علی علیہ السلام کی دردناک داستان کے بارے میں سن سکو گی؟ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ البتہ اگر تو حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو یہ کٹا ہوا سر حسین علیہ السلام ہی کا ہے جو یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اگر تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے دوسرے فرزندوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو ہم ان کے بریدہ جسموں کو جنہیں قربانی کے گوشت فندوں کی طرح ذبح کیا گیا کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں، اور اگر تم سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو وہ زخموں سے چور چور، بیماری سے لاغر اور مجبور یزیدیوں کے مظالم برداشت کرتے کرتے اس قدر نحیف ہو چکے ہیں کہ چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اور اگر تو زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں پوچھتی ہے تو میں زینب بنت علی ہوں، یہ ام کلثوم ہے، اور یہ باقی سب خواتین جنہیں تو قیدیوں کی صورت میں دیکھ رہی ہے یہ سب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ جب ہند نے یہ زینب کا کلام سنا تو اس نے چیخ چیخ کر نالہ و فریاد بلند کی اور شدت غم سے کہا ہائے میرے مظلوم امام، ہائے مولا و آقا، ہائے میرے سردار حسین، کاش میں اس دل فگار منظر دیکھنے سے پہلے اندھی ہو گئی ہوتی اور اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ ہند ان ناگہانی حالات و واقعات کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی۔ اس سے یہ المناک سانحہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ وہ کبھی بن پالان اونٹوں پر سوار، بال کھلے ہوئے ننگے سر اپنی شہزادیوں کو دیکھتی، اور کبھی نیزے پر سوار اپنے آقا اور ان کے بھائیوں کے سروں کو دیکھتی، کبھی مولا حسین کے بیمار اور اسیر بیٹے کو دیکھتی جو بیماری اور طوق و زنجیر کے باعث جھکے ہوئے تھے اور انتہائی صدمے سے دو چار مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ ہند یہ سب کچھ دیکھ کر فرط غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے شدت غم سے زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے سر کو زخمی کر لیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ہند واپس چلی جاؤ، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تمہارا شوہر یزید تم پر ظلم نہ کرے۔ ہند نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گی جب تک میں اپنے آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ماتم نہ کر لوں اور میں کھل کر نہ رو لوں۔ آپ سلام اللہ علیہ اور ان سب اسیروں کو گھر نہ لے جاؤں۔ پھر یہ محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھی۔ اس نے اپنے سر سے چادر اتار کر پھینک دی، اپنے لباس کو پارا پارا کیا اور ننگے پاؤں بھرے دربار میں یزید کے پاس پہنچی۔ اس نے دربار میں بلند آواز سے رونا اور چلانا شروع کیا اور
اور کہا ہے یزید کیا تم نے حکم دیا کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے سر اتھر کو شام کے دروازے پر آویزہ کیا جائے؟ یزید کے سر پر اس وقت انتہائی خوبصورت تاج رکھا ہوا تھا، وہ بڑے فخریہ انداز سے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی زوجہ ننگے سر، ننگے پاؤں اور پھٹے ہوئے لباس میں ہے تو فوراً اٹھا اور اپنی آبا سے اس کے سر کو چھپا لیا اور کہا بے شک تم نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں گریہ کرو، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے کہ اس نے اتنی جلدی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، خدا اس کو قتل کرے۔ جب ہند نے دیکھا کہ یزید جس کا دربار اس وقت لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور ان لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس کے سر پر پردہ ڈال رہا ہے اور اس کے سر کو ڈھانپنا چاہ رہا ہے تو اس نے چیخ کر کہا اے یزید ہلاکت ہو تجھ پر، تو میرے بارے تو غیرت کر رہا ہے اور میرے سر کا پردہ بناتا ہے، لیکن تو نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں کا پردہ کیوں نہ بنایا؟ تمہیں ان کے بارے میں غیرت کیوں نہ آئی؟ تو نے ان کے پردوں کو کیوں چاک کیا اور ان کے چہرے کو کیوں آشکار کیا اور انہیں رسن بستہ اسیر کر کے شہر شہر کیوں پھرایا اور انہیں خراب جگہ پر کیوں رکھا؟ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 اور 173 اور 175۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پیج 454 ہے کتاب کا، اسی صفحے پر اگلی نشست میں مزید آگے پڑھیں گے، ہیڈنگ پڑھیں گے کہ حضرت رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، اور یہاں پر ہم اور اس میں ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جن کی دردناک شہادت شام میں ہوئی۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔